رائی مہارا ایک جاپانی لڑکی جو کہ پاکستان کو سفاکی، درندگی اور جارحیت سے بھرپور ایک منتشر ملک سمجھتی تھی، اس کی پاکستان کے ساتھ کہانی بریانی کی ایک پلیٹ سے شروع ہوئی اور دونوں کے درمیان پوری زندگی کا ساتھ بن گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفکر ویڈیو چینل۔ کہانی ٹوکیو میں ایک دستک سے شروع ہوتی ہے جو کہ رائی مہارا کے پاکستانی ہمسایوں نے اس کے دروازے پر دی۔ چکن بریانی کی مہک اور پاکستانی ہمسایوں کی گرم جوشی نے رائی مہارا کو قائل کر دیا کہ اس کو پاکستان لازمی دیکھنا چاہیے۔ اس وقت رائی مہارا کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ پاکستان کا یہ چھوٹا سا دورہ زندگی بھر کا ساتھ بن جائے گا۔ رائی مہارا کا جاپان میں اپنا کاروبار تھا اور مارچ 2016 میں وہ مکمل طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہو گئیں۔ اپنی آسائشوں سے بھرپور زندگی چھوڑ کر وہ کیوں پاکستان منتقل ہوئیں؟ ان کی کہانی 2011 سے شروع ہوتی ہے جب جاپان میں ایک بڑے سونامی نے ملک کے بیشتر حصے میں تباہی مچا دی تھی۔ رائی مہارا بتاتی ہیں کہ میں اور میری والدہ جو کہ پاکستان کے بارے میں میرے جیسے ہی خیالات رکھتی تھیں، ہم دونوں میری سہیلی اور استاد کے ہمراہ بچ جانے والوں سے ملنے جاتے تھے، اور چونکہ میرے پاس رنج کے دوران دلاسا دینے کا سرٹیفکیٹ تھا اس لیے میں بچ جانے والوں کو ان کے نقصان پر دلاسا دیا کرتی تھی۔ رائی مہارا بتاتی ہیں کہ ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی جو کہ میرے پاکستانی ہمسائے تھے، اور انہوں نے بریانی کی ایک پلیٹ مجھے دی اور بتایا کہ ان کو معلوم ہوا ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر سونامی سے متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ متاثرین کی مدد کر سکیں، کیونکہ 2005 میں جب پاکستان میں انتہائی تباہ کن زلزلہ آیا تھا تب جاپان کے لوگوں نے بھی ہماری بہت مدد کی تھی۔ اب ہم مصیبت کے وقت میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ رائی مہارا کہتی ہیں کہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ پاکستان ویسا نہیں جیسا کہ میں سوچا کرتی تھی۔ 2014 میں ایک مختصر دورے کے دوران ان کو پاکستان کی طرف خاصا جھکاؤ محسوس ہوا اور 2015 میں وہ دوبارہ کراچی آئیں اور سیدھا جناح ہاسپٹل کراچی جا پہنچی، کیونکہ رمضان تھا اور شدید گرمی کے لہر نے کراچی میں 1000 سے زائد لوگوں کی جانیں لے لی تھیں۔ وہاں ان کی ملاقات آرمی کے ایک ڈاکٹر سے ہوئی جس نے ان سے کافی صاف جاپانی میں گفتگو کی۔ جب رائی مہارا نے پوچھا کہ آپ کو اتنی اچھی جاپانی کہاں سے سیکھنے کو ملی تو ڈاکٹر نے جواب دیا کہ میں نے جاپانی زبان 2011 میں سونامی کے وقت سیکھی تھی تاکہ جاپان کے لوگوں کو بتا سکوں کہ ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ رائی مہارا کے مطابق وہ بہت حیران ہوئیں کیونکہ وہ ڈاکٹر جاپانیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے اس حد تک چلا گیا کہ ان کی زبان تک سیکھ لی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری زندگی اب پاکستان میں ہی بسر ہوگی۔ میں واپس گئی اور مجھے اپنی والدہ کو قائل کرنے میں تقریباً 6 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ بالآخر وہ راضی ہو گئی اور ہم مارچ 2016 میں ٹوکیو سے کراچی منتقل ہو گئے اور اس وقت سے خوشی خوشی یہاں رہ رہے ہیں۔ رائی مہارا کا مستقبل کا ارادہ ہے کہ وہ یہاں پیسے کما کر ایک چھوٹا سا کلینک اور اسکول کھولیں جہاں غریبوں کا مفت علاج اور تعلیم مہیا کی جاتی ہو۔ رائی مہارا کہتی ہیں کہ اس خواب کی تعبیر ملنے میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن میں یہ پاکستان کے لیے بطور شکریہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پاکستان نے مجھے ایک صرف بریانی ہی نہیں دی بلکہ رہنے کے لیے محبت و خلوص سے بھرپور ایک گھر بھی دیا ہے۔ پاکستان ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے، لیکن گھر کی مرغی دال برابر کے مصداق ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ ایسے واقعات ہماری زندگی میں ہمیں اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت کرنی چاہیے، اور اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔